سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دھوکہ کھانے والے کو اللہ صبر دے دیتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو سکون کبھی نہیں دیتا۔ مرد کا غرور ہوتی ہے ایک پاکیزہ عورت، اور عورت کا مان ہوتا ہے ایک باکردار مرد۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے کی، میں نے وہ لوگوں کو اپنے بارے میں بتانا بند کر دیا کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتا چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ موت گھبراہٹ ہے، پس جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ بیٹے نعمت ہے اور بیٹیاں نیکی ہے۔ اللہ پاک نعمتوں پر حساب لیتا ہے، جبکہ نیکیوں پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے، وہ ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیتی ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ خواہ خونی ہو یا کوئی غیر، تب ہی زیادہ دیر تک چلتا ہے جب کوشش دو طرفہ ہو۔ ٹھکانہ قبر ہے عبادت کچھ تو کر، غالب روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس منفی خیالات، نفرت، پچھتاوے اور ڈر و خوف وغیرہ کے لیے وقت نہ ہو۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ غرور اور تکبر سے بچیں۔ کائنات کا پہلا گناہ شرک تھا، نہ کفر تھا، بلکہ پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جو عورت ہر وقت بالوں کا جوڑا بنا کر رکھتی ہے، ایسی عورت مرد کی کمزوری کو فوراً جان لیتی ہے اور مردوں کی عقل کو بھی ماند کر دیتی ہے۔ جس عورت کے پاؤں کالے اور چہرہ سفید ہو، ایسی عورت بالکل بھی بھروسے کے قابل نہیں ہوتی، اور یہ جھوٹ کو بھی سچ بنا کر بیان کرتی ہے۔ جب تم پر کوئی سختی یا مصیبت آئے تو اپنے مخلص دوست سے ذکر کیا کرو، کیونکہ اس کے چار نتائج نکلیں گے: یا اپنے ذمہ لے لے گا، یا تو مدد کرے گا، یا مشورے سے رہنمائی کرے گا، یا پھر دل سے دعا دے گا۔ عورت کا چپ کر جانا اس کے زاروں قطار رونے سے کہیں زیادہ پر اثر ہے۔ اگر کسی کا ایک آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر تک اس کے قرضدار بن جاؤ گے۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ تم اپنی اولاد پر تمام جہانوں کے خزانے بھی لٹا دو تو بھی وہ قیامت کے روز تم سے دور بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اگر تم ان کو قرآن پڑھا دو تو وہ تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے، تمہیں تاج وقار پہنانے کو۔ وقت ایک دن پلٹا کھا ہی جاتا ہے، اکڑ والے بھی تہجد میں رو پڑتے ہیں۔ عورت چاہتی ہے کہ اسے لفظوں کے بغیر سمجھا جائے، اس کی خاموشی کو محسوس کیا جائے، اس کی طلب کی قدر کی جائے، اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اس کے دل کا حال جانا جائے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس سے ایسی محبت کی جائے کیونکہ یہ واجب المحبت ہونا چاہتی ہے۔ اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو۔ جس عورت کے ہونٹوں پر تل ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت پیار اور محبت کی بھوکی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس سے دو لفظ پیار کے بول دے تو وہ اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کی بنائی ہوئی بہترین انسان ہو۔ خاندانی انسان نقصان اٹھانے کے باوجود وفادار رہتا ہے، لیکن منافق شخص ہمیشہ
ذاتی فائدے کے لیے دھوکہ دیتا ہے۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش مت کریں کہ جو آپ کی پیٹھ پیچھے لوگ بول رہے ہیں وہ آپ کو سنائی دے، کیونکہ اگر آپ نے وہ سب سن لیا تو اس دنیا میں آپ کو اپنا کوئی ایک بھی مخلص نہیں ملے گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب 1000 رشتے آپ کے خلاف ہوں تو وہ اکیلا آپ کے ساتھ ہو۔ زندگی میں کبھی کبھی مایوسیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اپنے گلے سے گزرتی سانسوں کا بوجھ بھی محسوس ہونے لگتا ہے۔ کسی بد مزاج اور کم ظرف کا احسان لینے سے بہتر ہے کہ انسان وقتی تکلیف برداشت کر لے۔